قرآن کے الفاظ کا اور انسان کے الفاظ کا کبھی کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں تک کہ امام السیوطی نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر انسان کبھی اپنا گمان استعمال کرے، اپنا امیجنیشن استعمال کرے کہ رب میں اور عبد میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی اب رب کتنا عالی اور عبد کتنا نیچے، تو پھر اس کو شاید کچھ اندازہ ہوگا کہ رب کے کلام میں اور عبد کے کلام میں کتنا فاصلہ ہے. یعنی ہمارے اور اللہ کی برتری ہم پر وہی ہے جو اللہ کے کلام کی برتری ہمارے کلام پر ہے، رائٹ؟ تو یہ سمجھنا کہ قرآن کی دعاؤں کا کوئی الٹرنیٹیو ہے یا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قرآن کی دعائیں اصل میں صرف دعائیں نہیں ہیں. قرآن کی دعائیں ہمیشہ ہدایت ہیں اور پھر ساتھ میں طلب ہیں. ہماری جب طلب ہوتی ہے نا تو اس میں ہدایت نہیں ہوتی. ہماری یا اللہ گاڑی ٹھیک کرا دے، یا اللہ جاب دلوا دے، یا اللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، خواہشات ہیں. اب قرآن میں کیا ہے؟ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے قریب ترین دعا ہے کہ دنیا میں اچھا دے دے، آخرت میں اچھا دے دے، رائٹ؟ لیکن جب ان دونوں کو کمبائن کیا گیا، دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ حسنہ. حسنہ استعمال ہوا ہے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں وہ اچھی چیزیں دیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہوں اور اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو، دین و دنیا ساتھ ساتھ چل سکیں. وہ حسنہ ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں دین کا احساس تو ہوتا نہیں ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ بس جاب مل جائے، پیسے آ جائیں، یہ ہو جائے. اس سے کہیں بہتر کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو قرآن کی دعاؤں کی برتری واقعی ہے، لیکن سمجھنے کے بعد. صرف وہی بات جہاں میں پہلے شروع میں جو بات کر رہا تھا. پھر کسی نے، آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا، میں نے خود پڑھا تھا، کسی نے کہا کہ بھائی اپنے الفاظ میں دعا کرنی ہے تو پھر تو قرآن بھی اردو میں ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی اردو میں ہی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیے اس میں ایک ہمارے دین کا ایک منفرد مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس پیغام کو آسان بنایا اور اس پیغام کو دنیا جہان میں پھیلایا، عربوں میں نہیں، دنیا جہان میں پھیلایا. ہم عرب سے ہم دور دور سے نہیں لگتے آگے، لیکن ہم تک اسلام پہنچا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں ایک معجزہ بھی دیا. وہ کیا دیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا. اللہ کا اپنا وعدہ ہے. تو اسلام جہاں بھی گیا ہے عربی ساتھ لے کے گیا ہے. اردو جو زبان ہے وہ ہمارے کلچر کی زبان ہے. بنگلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی زبان ہے، ٹھیک ہے. جو مینڈرن ہے یا چائنیز زبانیں ہیں وہ چائنا کی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے. زبانوں کا تعلق ایک کلچر سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں کیا کیا؟ قرآن کی وجہ سے عربی زبان کو عرب کی زبان بنانے کے بجائے عربی زبان کو مسلمان کی زبان بنا دیا. اور اسلام جہاں بھی پھیلا، انڈیا میں پھیلا، افریقہ میں پھیلا، یورپ میں پھیلا، بالکنز میں پھیلا، جہاں بھی پھیلا وہاں صرف قرآن نہیں گیا، وہاں ساتھ میں عربی بھی گئی. اور عربی آئی اور اس نے وہاں کی زبانوں کو برباد نہیں کیا. ہمارے علماء، انڈیا کے علماء، انڈیا ریجن کے علماء، سب کانٹیننٹ کے علماء، انہوں نے عربی میں بہت لکھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی زبانیں نہیں جانتے تھے. ترکی علماء نے عربی میں لکھا، افریقی علماء نے عربی میں لکھا، فارسی علماء نے، افغانی علماء نے عربی میں لکھا. عربی ہمارے کلچر کا ایک حصہ بن گئی. اب جیسے آپ کوئی سوچتا ہے کہ انگلش کے بارے میں، یار انگلش بڑی مشکل ہے، بہت کیسے سیکھے بندہ، نہیں کرتا نا. پتہ ہے کہ انگلش، اب سوشل میڈیا انگلش میں ہے، دنیا انگلش کی طرف جا رہی ہے، تو انگلش نہ ہونا تو بالکل جیسے ان پڑھ ہونے کے برابر اب ہو گیا ہے دنیا میں نا. مسلم کلچر جب پھیلا تو اس میں عربی ایک ہماری زندگی کا اتنا بنیادی حصہ تھی عربی سمجھنا. کیونکہ منطقی بات ہے، اگر نماز پڑھنی ہے 5 دفعہ اور اگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ پڑھ کیا رہا ہے، تو اس کا روزانہ روحانی نقصان ہے، روزانہ کا روحانی نقصان ہے اس کا. کیونکہ عربی تو نہیں بدلنی، الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، نبی کے سکھائے ہوئے، وہ نہیں بدلنے. کیونکہ ہمیں عربی کی طرف آنا ہے، عربی کو ہماری طرف نہیں آنا. اتنی محنت تو ہم سے توقع رکھی گئی ہے شروع سے، تاریخ سے ہماری. اور اس میں عربوں کی برتریت نہیں ہے، قرآن کی برتریت ہے، سنت کی برتریت ہے کہ ہمیں سیکھنی ہے. پھر دوسری بات، میں قرآن کے ترجمے پہ اور عربی پہ میں 22-23 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. میں اتنا بتا دوں کہ جتنی بھی محنت کر کے آپ ترجمہ کر لینا ایک آیت کا، اس میں 50 باتیں رہ جاتی ہیں. ترجمہ تقریباً ناممکن ہے. عربی اتنی گہری زبان ہے، اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ چنے ہیں اور ان میں جو حکمت ہے، اس کو ترجمے میں لے کر آنا، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ سمندر پہ گئے
اور آپ اس میں سے ایک کپ بھر پانی لے کے آ گئے اور آپ نے سمجھا سمندر کا حق ادا ہو گیا. اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. تو اسی لیے الفاظ کو پرزرو کرنے میں اسلام کی جو خالص نیچر ہے نا. اب دیکھیں اب اردو میں ایک ترجمہ تھوڑی ہے, 20 مختلف ترجمے ہیں نا. تو اب کوئی فلانے کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نماز میں, کوئی فلانے کا پڑھ رہا ہے, کوئی فلانے کا پڑھ رہا ہے, ہر ایک کو مختلف پیغام مل رہے ہیں, رائٹ. لیکن اگر سارے ہی اس زبان کی طرف آ جائیں, اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جائیں, اس کو اچھی طرح پڑھ لیں, اور اس پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے یہاں امریکہ میں بیٹھے پڑھی ہے, لوگ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کئی مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں, 6-8 مہینے میں سیکھ جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ دنیا جہان چھوڑ کے جابس کر رہے ہیں, کالج کر رہے ہیں, ساتھ میں تھوڑی عربی بھی سیکھ رہے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے سیکھنا. تو یہ کہا ہی نہیں جا رہا کہ آپ عربی کو چھوڑ دیں, یا قرآن کی عربی کو چھوڑ دیں, یا نماز کو اردو میں پڑھنا شروع کر دیں, یا انگلش میں پڑھنا شروع کر دیں. یہ چیزیں ہمارے دین کا ایک کرسٹلائزڈ حصہ ہیں, کیونکہ اس میں پیغام کو پرزرو کیا گیا ہے. اگر ترجمے پہ ہم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں تو زبان تو ہر جنریشن بدلتی ہے ماما. اردو کتنی بدلی ہے 20 سال میں, 25 سال میں. لوگ مجھے کہتے ہیں میں جو اردو بولتا ہوں یہ پرانی اردو ہے. کچھ کہتے ہیں بہت خراب ہے, کچھ کہتے ہیں بہت ہی آپ بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں, رائٹ. کیونکہ میں نے جو سیکھی تھی وہ 8ویں جماعت میں جا کے سیکھی, اس کے بعد جو کتابوں میں پڑھی ہے وہی پڑھی ہے, رائٹ. اور آج کل میں کبھی کسی سے اردو میں بات کرتا ہوں تو مجھے اس میں ہندی سنائی دیتی ہے زیادہ, اس میں انگلش زیادہ سنائی دیتی ہے. کسی کو مجھے کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہوئے گا, میں نے کہا یہ ہوئے گا کیا ہوتا ہے, مجھے تو ہوگا پتہ ہے. تو اب کیونکہ زبان بدل رہی ہے اور ہو سکتا ہے اگلے 20 سال میں اور بدلے. تو اگر ہم ترجمے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں تو کہاں سے کہاں بات نکل آئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے اس دین کا کہ اس نے ہمیں اس زبان میں یہ قرآن دیا کہ زبان جنریشنز بدل رہی ہیں, کلچرز بدل رہے ہیں, زبانیں بدل رہی ہیں, جو پیغام ہے وہ اسی زبان میں کرسٹلائز ہوا ہوا ہے, تاکہ جتنا بھی ٹرینڈ بدل جائے پیغام کو اثر نہ پڑے. میں انگلش کی مثال دیا کرتا ہوں کہ لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں لفظ جیسے cool, that's cool mom. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کبھی that's so cool. 100 سال پہلے انگلش میں کسی نے کول کہا ہو, اس کو یہ تھوڑی لگے کہ یہ بہت اچھا ہے, اس کو لگے گا ٹھنڈ ہے. لفظ وہی ہے, معنی بالکل بدل گیا ایک صدی کے اندر, زمین آسمان کا فرق ہو گیا, رائٹ. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, ہر کلچر میں ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم اوریجنل عربی کو چھوڑ دیں تو وہ تو پھر ہمارے لیے تباہی ہے, کیونکہ دین کی شکل بدل جائے گی پوری طرح. اور یہ بات میں نے کی ہی نہیں. میں ایک بات کر رہا تھا, دھیان سے گاڑی چلاؤ, آپ نے آگے بات کر دی, اچھا بس سائیکل ہی چلائیں سارے. تو یہ تھا. اچھا دوسرا